السلام علیکم۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ بیٹے کی شادی کے بعد 90% گھروں کا سکون آخر کیوں تباہ ہو جاتا ہے؟ اور سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسا کسی دشمن کی وجہ سے نہیں، بلکہ گھر کی انہی لوگوں کی چند نادان غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ بہو کے آنے سے ہوا ہے یا ساس کے بدلنے سے، لیکن سچائی کچھ اور ہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ 3 چھٹے ہوئے راز بتانے والی ہوں جو اگر آپ کو معلوم ہو جائیں تو آپ کا گھر کبھی نفرت کا اڈا نہیں بنے گا بلکہ ہمیشہ جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اگر آپ کے بیٹے کی شادی ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے تو یہ 10 منٹ آپ کی آنے والی پوری زندگی کا سکون بچا سکتے ہیں۔ ویڈیو کا 1 سیکنڈ بھی مس مت کیجیے گا۔ جب گھر میں بیٹے کا سہرا سجتا ہے تو ماں کے دل میں ہزاروں ارمان ہوتے ہیں۔ وہ بچپن سے اپنے بیٹے کی شادی کے خواب دیکھ رہی ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ بہو آئے گی تو گھر رونق سے بھر جائے گا۔ دوسری طرف جو لڑکی اپنا گھر چھوڑ کر، اپنے ماں باپ چھوڑ کر ایک نئے گھر میں قدم رکھتی ہے، اس کے دل میں بھی ہزاروں ڈر اور امیدیں ہوتی ہیں۔ لیکن پھر اچانک کیا ہوتا ہے کہ چند ہی مہینوں میں وہی خوشیوں والا گھر تناؤ اور خاموش جنگ کا میدان بن جاتا ہے۔ اصل میں مسئلہ نیت کا نہیں ہوتا، مسئلہ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے طریقوں کا ہوتا ہے۔ تو چلیے اب ہم بات کرتے ہیں اپنے سب سے پہلے اور سب سے اہم راز کا، جو اگر آپ وہ اپنی زندگی میں کر لیں گی تو آپ کے گھر میں ایسے مسئلے کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ دیکھیں، جیسے ہی بہو گھر میں قدم رکھتی ہے، ہم پہلے ہی دن سے اسے پروفیشنل کی امید لگا بیٹھتے ہیں کہ ساس سوچتی ہے کہ وہ آتے ہی سسرال کے سارے طور طریقے اپنا لے اور اس کی پسند ناپسند کے مطابق ڈھل جائے، اور بہو یہ سوچتی ہے کہ جیسے ہی اسے اپنے میکے میں ناز نخرے اٹھوانے کی عادت تھی، بالکل وہی ماحول اس کو سسرال میں بھی بغیر کسی محنت کے مل جائے۔ یہاں ہم سب سے بڑی بھول یہ کر بیٹھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے انسان کو وقت ہی نہیں دیتے۔ ایک لڑکی جو 20 یا 25 سال کی ایک الگ ماحول میں پلی بڑی ہوتی ہے، وہ ایک ہی دن میں آپ کے گھر کے سانچے میں کیسے ڈل سکتی ہے؟ اس طرح بہو کو بھی سمجھنا چاہیے کہ سسرال کے اپنے کچھ اصول اور روایتیں ہوتی ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے صبر اور وقت درکار ہوتا ہے۔ اس لیے پہلا اصول یہ ہے کہ شروعات میں ایک دوسرے سے حد سے زیادہ امیدیں نہ لگائیں۔ بیٹے اور بہو کو ان کی ذاتی زندگی میں تھوڑی اسپیس بھی دیں، یعنی آزادی دیں۔ ہر بات میں بلا وجہ کی دخل اندازی کرنا، ان کے کمرے کی باتوں پر نظر رکھنا یا ان کے آپس میں فیصلوں پر ہر وقت ٹانگ اڑانا، گھر کے سکون کو دیمک کی طرح یہ سب باتیں جو ہوتی ہیں وہ چاٹ جاتی ہیں۔ جب آپ ان کی پرائیویسی کا احترام کریں گی اور انہیں سانس لینے کی جگہ دیں گی تو بہو کے دل میں بھی آپ کے لیے عزت اور محبت خود بخود بن جائے گی۔ دوسرا راز یہ ہے کہ ماں اور بیوی کے درمیان غیر ضروری مقابلہ اور موازنہ یہ ہونے لگ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا زہر ہے جو ہمارے معاشرے کے سنہرے سے سنہرے گھر کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ شادی کے بعد اگر ماں کے دل میں ایک غیر محسوس سا ڈر بیٹھ جاتا ہے، ماں کو لگنے لگ جاتا ہے کہ جیسے بیٹے کو اس نے راتوں کو جاگ کر پالا ہے، جو بیٹا ہر بات ماں سے پوچھ کر کرتا تھا وہ اب بیوی کا ہو گیا ہے اور مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ اور دوسری طرف بہو یہ سوچنے لگتی ہے کہ شوہر ہر بات میں اپنی ماں کو کیوں بیچ میں لاتے ہیں اور اس کی بات کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں۔ آپ میری اس بات کو اپنے دل پر لکھ لیں کہ ماں کی جگہ بیوی کبھی نہیں لے سکتی اور بیوی کی جگہ ماں کبھی نہیں لے سکتی۔ یہ دونوں رشتے بالکل مختلف ہیں اور دونوں کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے۔ اگر بیٹا اپنی بیوی کو وقت دے رہا ہے اور اس کے ساتھ باہر جا رہا ہے یا اس کی خوشی کا خیال رکھ رہا ہے تو ماں کو یہ ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ بیٹا بدل گیا ہے۔ یہ اس کا فرض ہے اور نئی زندگی کی یہ ضرورت ہے، کیونکہ اب اس کی زندگی میں کافی کچھ چینج ہو گیا ہے اور یہ بات ماں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور اس طرح بہو کو بھی یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس ماں نے اس کے شوہر کو اس قابل بنایا اور اس کا حق سب سے پہلے ہے، شوہر کو کبھی بھی ماں اور بیوی کے درمیان پسنے نہ دیں۔ اگر شوہر دونوں طرف سے سکون اور محبت اور سمجھداری ملے گی نا اس کو، تو وہ کبھی کسی ایک کی طرف جھکاؤ نہیں دکھائے گا بلکہ پورے گھر کو ساتھ لے کر چلے گا۔ تیسرا راز یہ ہے کہ باتوں کو دل میں رکھنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنانا۔ دنیا میں کوئی بھی انسان کامل نہیں ہوتا، انسان غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے۔ نئی بہو سے بھی کھانا بنانے میں، صفائی میں یا بات چیت میں غلطی ہو سکتی ہے، اور اس طرح ساس یا سسر کے کسی فرد سے کبھی بھی کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جو بہو کو بری لگ جائے۔ لیکن سمجھداری یہ ہے کہ ہر بات کو مدعا بنا کر یا تماشا بنا لینا یہ بری بات ہے۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا
مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بات بری لگتی ہے تو ہم سامنے والے سے براہ راست بات کرنے کے بجائے تیسرے بندے سے شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ساس اپنی بیٹیوں یا رشتہ داروں سے بہو کی برائیاں کرنی شروع ہو جاتی ہے اور بہو اپنے میکے میں فون کر کے سسرال کی شکایتیں لگاتی ہے۔ اس بات سے یہ سلجھنے کی بجائے مزید بگڑ جاتی ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ درگزر سے کام لیں۔ اگر بہو سے کوئی غلطی ہو جائے تو ساس کو چاہیے کہ اسے اپنی بیٹی کی طرح اکیلے میں پیار سے سمجھائے، نہ کہ سب کے سامنے ذلیل کرے۔ اور اگر بہو کو سسرال کی کوئی بات بری لگے تو وہ طنز کرنے یا منہ بنانے کی بجائے بہت ادب اور پیار سے اپنی ساس سے بات کرے اور اس کے سامنے وہ بات رکھے۔ چہرے پر مسکراہٹ رکھنا اور چھوٹی باتوں کو ہنسی خوشی سے ٹال دینا ہی اصل کامیابی ہے جو ہر گھر کو جنت بنا سکتی ہے۔ دیکھیں، گھر کا سکون برقرار رکھنا صرف ایک فرد کی ذمہ داری تو نہیں ہوتی، بلکہ یہ ماں، بیٹے اور بہو تینوں کو مل جل کر کی جانے والی کوششوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔